بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو فرشتوں کی حیرت انگیز گفتگو۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ یہ دو فرشتے کون تھے؟ عذاب کے متعلق خوفناک گفتگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر کیا دکھایا، کیا بتایا، سب جانیے، کیونکہ رسول کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، مستقبل کی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یاروں اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار سب سے پوچھا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، منہ میں ہاتھ ڈال کر گال چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گری تک جا پہنچا۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلا یعنی گال اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اب تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی، اس کے ساتھ ہی وہ سب اوپر اٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے تھے۔ پھر جس وقت آگ بیٹھتی، وہ بھی نیچے چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب وہ پھر نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا، اس کے کلے چیرے جاتے تھے، یعنی منہ میں ہاتھ ڈال کر گال چیرتے۔ وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹ باتیں کرتا تھا کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا کیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔
اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دونک رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل امین ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے جب سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ جاننا یہ چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرا عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ عذاب تو قبر سے لے کر قیامت تک ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ان گناہوں سے محفوظ رہیے۔ دنیا کے نقصانات جو ہوتے ہیں، مثلاً علم سے محرومی، رزق کم ہو جانا، خدا کی یاد سے وحشت ہونا، آدمیوں سے وحشت ہونا، نیک لوگوں کی صحبت ناپسند کرنا، دل میں وہم پیدا ہونا، گناہ کی طرف مزید مائل ہونا، شرم اور غیرت کا چلے جانا، اللہ تعالیٰ کی یاد کا ختم ہو جانا، دل کا پریشان ہونا، سکون کا ختم ہونا، توبہ کی توفیق چھین جانا، نعمتوں سے محروم ہو جانا، بلاؤں کا ہجوم ہو جانا، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو دعوت دینا وغیرہ وغیرہ گناہوں کو، بے حیائی کو، برائی کو اپنانے سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ناکامی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام بے حیائیوں سے محفوظ فرما، اور محشر میں شرمندگی سے بچانا، اور ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ کرنا، کلمہ حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اگر معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ اور محمد کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔